لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا حاضرین محترم، اس دور میں بھی ایسے بد نصیب لوگ موجود ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی کے وجود پر شک ہے. بھئی یہ کارخانہ کائنات، نظام کائنات، یہ سورج چاند، یہ سارا خود بخود چل رہا ہے. ابھی حال ہی میں ہمارے شیخ حضرت مولانا مفتی شمائل احمد ندوی صاحب نے ایک بڑے لکھے آدمی سے، جو ڈہریا ہے، نیچری ہے، پڑھا لکھا ہے، بہت بڑا شاعر ہے، جاوید اختر اس کا نام ہے، مناظرہ ہوا ہے، پوری دنیا نے دیکھا ہے، اور اس مناظرے کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہیں. وہ بڑا لکھا آدمی، اس کی مت ماری گئی اتنے بڑے دلائل کے ہوتے ہوئے. وہ کہتا خدا کوئی نہیں، میں خدا کو نہیں مانتا، یہ نظام کائنات خود بخود چل رہا ہے. اسی موضوع پر کچھ معلومات.
اللہ سبحانہ و تعالی عقلی دلائل کے ساتھ، نقلی دلائل کے ساتھ، انفسی دلائل کے ساتھ، آفاقی دلائل کے ساتھ، ایک ذرے کی دلیل کے ساتھ، پہاڑوں کے دلائل کے ساتھ، ایک قطرے کی دلیل کے ساتھ، سمندروں کے دلائل کے ساتھ، زمین کے ایک خطے اور ذرے کی دلیل کے ساتھ، آسمانوں کے اتنے بڑے نظام کے دلائل کے ساتھ، میرے دوستو اللہ واضح سمجھ آنے والی بات ہے۔ تھوڑا سا بھی غور کیا جائے، تھوڑا سا خدا سمجھ میں آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وفی انفسکم، اے میرے بندے تھوڑا سا اپنے اندر غور کر لے، پوری دنیا کے اندر کوئی مصور ایسا نہیں، کوئی فوٹوگرافر ایسا نہیں، کوئی تصویر بنانے والا ایسا نہیں جو پانی پر تصویر بنا کے دکھا دے۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، پردوں کا اندھیرا، ان اندھیروں کے اندر میں نے پانی کے اوپر حضرت انسان کی تصویر کو بنایا ہے۔ اے دہریوں، کم از کم اپنے وجود میں غور کر لیتے تو خدا سمجھ میں آ جائے۔ اللہ فرما رہے یا ایھا الناس، اے لوگو، ساری انسانیت کو خطاب ہے، اولین کو، آخرین کو، موجودین کو، عورتوں کو، مردوں کو، جہلاء کو، علماء کو، عربیوں کو، اجمیوں کو، الناس، ساری انسانیت کو خطاب ہے۔ اللہ فرماتے اعبدوا ربکم، بندگی کرو اس کی جو تمہارا رب ہے۔ رب تم خود نہیں بن گئے ہو، خود نہیں پل گئے ہو، خود نہیں بڑے ہو گئے ہو، ربکم، تمہارا کوئی رب ہے، اور پھر وہ صرف تمہارا رب نہیں، والذین من قبلکم، تمہارے سے پہلے جتنے گزرے، انسان گزرے، نظام گزرے، جہان گزرے، اللہ فرماتے ہیں ان کا بھی میں رب ہوں، آسمانوں کا بنانے والا، زمینوں کا بنانے والا، فضاؤں کا بنانے والا، ہواؤں کا بنانے والا، دھوپ کا بنانے والا، چھاؤں کو بنانے والا، رات کو بنانے والا، دن کو بنانے والا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ فرماتے ہیں ان دلائل کے اندر عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تھوڑا سا غور کر لیا جائے تو بڑے دلائل۔ ایک دیہاتی ان پڑھ سادہ بندہ، جٹ قسم کا انسان، ان پڑھ قسم کا انسان، مگر اللہ کی توحید کو مانتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کے وجود کو مانتا ہے۔ کسی نے پوچھا تو سادہ ان پڑھ جاہل آدمی ہے، تو نے خدا کو کیسے سمجھا؟ اس کی دلیل اب سنی۔ وہ کہنے لگا میں نے غور کیا، میں ایک کسان آدمی ہوں، جٹ آدمی ہوں، کھیتی باڑی کرنے والا آدمی ہوں، اور جنگلوں میں رہنے والا انسان ہوں۔ جہاں مینگنے نظر آ جائیں
تو میرا دماغ کہتا ہے کہ مینگنے دلیل ہے یا کوئی اونٹ گزر کے گیا ہے. جٹ کی اپنی دلیل اور بڑی زبردست ہے. مینگنے دلیل ہے کوئی اونٹ گزر کے گیا ہے. بکریوں کی مینگنیاں دلیل ہیں کہ بھیڑیں اور بکریاں گزر کے گئی ہیں. اسی طرح گائے بھینس کی کوبری یہ بتاتی ہے کہ یہ جانور یہاں سے گزر کے گئے ہیں. اور اسی طرح میرے محترم دوستو وہ دیہاتی کہتا ہے کہ آدمی کے قدموں کے نشانات کو دیکھ کر مجھے پتا چل جاتا ہے. قدم کے نشان بتاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی آدمی گزر کے گیا ہے. نشان بتا رہے ہیں. یہ دلیل ہے اس سادے بندے کی. اور اتنی بھی سمجھ آ جاتی پڑھے لکھے لوگوں کو تو خدا سمجھ آ جاتا. اس نے کہا کہ پاؤں کے نشان بتاتے ہیں. کوئی انسان گزر کے گیا ہے یہاں سے. تو اتنا بڑا برجوں والا آسمان، اتنا بڑا زمین کا نظام، زمین کے راستے، زمین کی سڑکیں، زمین کے چوراہے اور اتنے بڑے سمندروں کی اتنی بڑی لہریں اور اتنے بڑے چاند سورج ستاروں کے نظام، کیا یہ دلائل نہیں کہ ان کو بھی کوئی بنانے والا ہے؟ یہ تو ایک دیہاتی کی دلیل ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے دہریے مناظرے کرتے تھے. دہریے جو خدا کو نہیں مانتے، ہر دور میں یہ بد نصیب رہے. اگر تم مومن بیٹھے ہو تو اللہ کا شکریہ ادا کرو. بڑے پڑھے لکھے لوگ، ہم تو ان کی تعلیم کے قدموں تک بھی نہیں جا سکتے. بڑے پڑھے لکھے لوگ، گریجویٹ قسم کے لوگ گمراہ ہو گئے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. ہدایت اللہ کے خزانے سے میرے دوستو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ سوال کرتے ہیں، حضرت آپ ہمیں بتائیں، اللہ کا وجود بتائیں، اللہ کہاں ہے، کیسے ہے، آپ ہمیں مطمئن کریں. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت صحیح انسان. فرمانے لگے ٹھہرو یار، میں کسی گہری سوچ میں بیٹھا ہوں، بتاتا ہوں آپ کے سوال کے جواب. امام صاحب پھر سر جھکائے بیٹھے. لوگ پھر سوال کرتے ہیں، حضرت اتنے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے علامہ ہیں، امام اعظم ہیں، بتائیں اللہ کے بارے میں کس سوچ میں بیٹھے؟ حضرت نے فرمایا کہ کسی نے مجھے آ کے کہا ہے کہ سمندر میں کشتی چل رہی ہے جس کا ملاح کوئی نہیں، جس کا چلانے والا کوئی نہیں، منتظم، مدبر، نگران کوئی نہیں. وہ خود بخود کشتی چل رہی ہے، جا رہی ہے، آ رہی ہے، اور بہت بڑا تجارتی سامان بھی اس کے اوپر ہے. اور جہاں رکنا ہوتا ہے خود بخود رک جاتی ہے، پھر جہاں چلنا ہوتا ہے خود بخود چلنے لگ جاتی ہے، خود بخود کناروں پہ آتی بھی ہے، جاتی بھی ہے. تو میں اسی مسئلے کو سوچ رہا. تو لوگوں نے کہا امام صاحب آپ کو تو ہم امام اعظم سمجھ کے آئے ہیں، آپ تو لگتا ہے بے وقوف ہیں. ان لوگوں نے کہا یہ بلا ہو سکتا ہے خود بخود کشتی کہ کسی پاگل نے آپ سے بات کی ہوگی. خود بخود کشتی چلے آئے جائے اور اس پر تجارتی سامان بھی ہو، اس کے نگران بھی نہ ہو، کوئی منتظم نہ ہو، کوئی چلان، یہ بلا عقل کو لگنے والی بات ہے. حضرت کیا کر رہے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا بس تمہارے سوال کے جواب آ گئے. اللہ، جب ایک چھوٹی سی کشتی یار سمندر کے اندر، دریا کے اندر بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی،
تو اتنا بڑا نظام کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ تو کوئی ہے جو چلانے والا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا آپ کے پاس کیا دلیل ہے خدا کے وجود کی؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس دلیل یہ ہے، ایک خوبصورت محل ہے، سفید وائٹ ہاؤس، وائٹ محل، بالکل گول شکل کا ہے اور ہر طرف سے بالکل بند ہے، اور اتنا بند ہے کہ ہوا کا جھونکا بھی اندر نہیں جا سکتا، بالکل سیل ہے، بند ہے، ہوا کا ذرہ اندر نہیں جا سکتا۔ اور اس محل کے اندر پھر ایک اور مضبوط سا پردہ اس محل کے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس پردے کے ساتھ پھر ایک اور سفید قسم کا محل ہے، اور اس سفید محل کے بعد ایک اور گولڈن محل ہے، گولڈ قسم کا۔ تو میں اس محل سے دیکھتا ہوں وہاں کوئی جاندار پیدا ہوتا ہے جس کی آنکھیں بھی ہیں، جس کا دماغ بھی ہے، جس کا دل بھی ہے، جس کا کلیجہ بھی ہے، جس کی زبان بھی ہے، اور اس محل کو خود توڑ کر باہر بولتا ہوا وہ آ جاتا ہے۔ تو یہ میرے پاس دلیل ہے کہ کوئی ذات ہے اس بند محل کے اندر جس میں ہوا کا گزر نہیں ہے، حالانکہ ہوا نہ ہو تو زندگی محال ہو جاتی ہے۔ تو یہ میرے پاس دلیل ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس سے کیا مراد ہے؟ کیا مراد ہے؟ چوزے کی چوزا اور انڈا۔ انڈا، آپ نے اس انڈے میں غور نہیں فرمایا، انڈے کے اندر غور کر لیں تو یہ خدا سمجھ میں آ جائے گا۔ سفید ہے، اندر پھر جھلی ہے، اس کے اندر پھر وائٹ قسم کا پھر محل ہے، پھر اندر وہ زردی ہے، اس سے اللہ چوزا پیدا فرما اللہ، اور نکلتے ہی وہ پھر دانے بھی چگ رہا ہے، پانی بھی پی رہا ہے، ماں کی بولی بھی سمجھ رہا ہے، اور اسی میں تھوڑا سا غور کر لیا جائے تو میرے دوست خدا سمجھ میں آ رہا ہے۔ مشکل کشا حاجت روا اے اللہ میرا، مشکل کشا حاجت روا اے اللہ میرا، کل کائنات دا بادشاہ ہے اللہ میرا، اللہ میرا، اللہ میرا، اللہ میرا، مشکل کشا حاجت روا ہے اللہ میرا، کون کہہ کے ہر شے بندا گیا، سبحان اللہ تو کہہ دو، سبحان اللہ، کون کہہ کے ہر شے بندا گیا، کون کہہ کے ہر شے بندا گیا، آسمان و زمین اب سجدہ گیا، آسمان و زمین اب سجدہ گیا، آب و ہوا چلاون والا اے اللہ میرا، آب و ہوا چلاون والا اے اللہ
اللہ میرا کل کائنات دا بادشاہ اے اللہ میرا ساری کائنات نو بنان والا اللہ ہے نال مخلوق دے سجان والا اللہ ہے ساری کائنات نو بنان والا اللہ ہے نال مخلوق دے سجان والا اللہ ہے آدم نو پیدا فرمان والا اللہ ہے کشتی نوح نو بچان والا اللہ ہے یوسف نو کھوہ چو کڈان والا اللہ ہے آگے جو خلیل نو بچان والا اللہ ہے آگے جو خلیل نو بچان والا اللہ ہے سارے نظام نو چلان والا اللہ ہے پھل پھل بوٹیاں اگان والا اللہ ہے تخت مثالی تے بٹھان والا اللہ ہے عرش تے آقا نو بلان والا اللہ ہے مشکل کشا حاجت روا ہے اللہ میرا مشکل کشا حاجت روا ہے اللہ میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ میرا مشکل کشا حاجت روا ہے اللہ میرا کل کائنات دا بادشاہ ہے اللہ میرا کدے آ رہا ہے ٹھوچی رہندا بھی ہے کدے آ رہا ہے ٹھوچی رہندا بھی ہے کدے آ رہا ہے ٹھوچی رہندا بھی ہے اگنو گلزار کر کے بھی کھیندا بھی ہے اگنو گلزار کر کے بھی کھیندا بھی ہے چھریاں کولو چھریاں کولو لیندہ بچا اللہ میرا چھریاں کولو لیندہ بچا اللہ میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ میرا مشکل کشا حاجت روا ہے اللہ میرا لکھ شکر کراں جو بنایا ہی میرا رب سانو انسان او لکھ شکر کراں جو بنایا ہی میرا رب سانو انسان ہاتھ پیر دیتے آتے نال کیاں تیرا بہت بڑا احسان ہے وقت شرک دے جنگلچ نیو سٹیا وقت شرک دے جنگلچ نیو سٹیا دیتی اپنی ہے پہچانے سانو ایسا رسول عطا کی تئی جڑا نبیاں دا سلطان ہوئے مشکل کشا حاجت روا ہے اللہ میرا کل کائنات دا بادشاہ ہے اللہ میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ تیرا اللہ تیرا اللہ تیرا مشکل کشا حاجت روا ہے اللہ میرا اللہ